بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ یہ نور جس کی تعبیر ہمارے الفاظ میں علم ہے، وہ نور علم نور نبوت سے نکلا ہے، اور نور نبوت نور الہی سے نکلا ہے۔ جیسے پاور ہاؤس ہے کہ تمام روشنیوں کا تعلق اسی پاور ہاؤس سے ہے، اگر کسی بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے کٹ جائے تو پھر بھی بجلی مل سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں مل سکتی۔ اسی طرح جس علم کا تعلق نبوت کے پاور ہاؤس سے نہیں ہے، اس کو ہدایت کی روشنی ہرگز نہیں مل سکتی، اور جس کا تعلق نور نبوت سے ہے، ایسا آدمی جہاں چاہے قدم برداشتہ چلتا رہے، اپنوں میں چلتا رہے، غیروں میں چلتا رہے، دشمنوں میں چلتا رہے، اس کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہدایت نوری ہے، اور نور تاثر سے خالی ہے، نور پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ آدمی دشمن کے اثر لینے سے بھی خالی ہے، چاہے دشمن نفس ہو یا شیطان ہو یا برا ساتھی ہو، ان کا اثر اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ نور علم کی وجہ سے اس کو خیر و شر میں امتیاز ہو گیا۔ لیکن یہ حکم اس عالم کے لیے ہے جس میں نور علم رچ بچ گیا ہو، اس لیے اس کے لیے نہیں ہے جو صرف کتابیں ختم کر کے امتحان میں پاس ہو کر عالم کہلانے لگا ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ صاحب علم جو نور نبوت کی روشنی میں چل رہا ہے، اس کے لیے اندھیریاں کہاں ہیں؟ اس کے لیے لیل ضلالت گمراہی کی اندھیری رات کہاں؟ اس کے لیے تو نور نہار دن کی روشنی موجود ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجیے گا علم کتنی اونچی چیز ہے، کہ اس سے اونچی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس علم کی جو علم نبوت سے مستفاد ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسی لیے مشکوٰۃ شریف میں علم کے فضائل پر صفحے کے صفحے بھرے پڑے ہیں۔ برائی بھلائی کا علم ہونا یہ انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ بہت سے بزرگوں نے اپنے سے مرید ہونے والوں کو کہا، جاؤ پہلے علم حاصل کرو، جب علم دین حاصل کر لو گے جب میرے پاس آنا، کیونکہ اگر علم نہیں ہے تو گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں مراقبہ کر رہے ہیں، جی لطائف ستہ کے مشق کر رہے ہیں، بس مشق کر رہے ہیں، ان کو تمیز کچھ ہے نہیں، اور جو کچھ بات وہ الٹی سیدھی پیش آتی ہیں ظلمت کی نورانیت کی، وہ اپنے شیخ سے کبھی بتاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے، اس میں جو حالات نظر آتے ہیں ان کو اصل سمجھتے ہیں، یہ سب کا سب غیر اللہ ہے۔ اس لیے تھانوی مسلک میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں تو صرف وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، جن سے منع کیا ان سے رک جائے، اور اس کرنے نہ کرنے میں جو دقت پیش آئے اس کا جی سے ہمت کر کے مقابلہ کرے۔ بس جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ مراقبوں کی ضرورت نہ ضربوں کی ضرورت، بس یہ چیز اس کے لیے بہت کافی ہے، منزل پر پہنچایا ہے۔ جو گناہوں سے بچے ہیں متقی ہیں، جو گناہوں سے بچ جائیں وہی تو متقی کہلاتے ہیں، اور وہی تقوی والے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست ہے متقی لوگوں کا، تو تقوی پیدا کرنا جبھی تو ہوگا جب علم ہو۔ ایک آدمی پہاڑوں میں رہتا تھا، ایک طالب علم چھوڑ کے وہاں سے پڑھائی اور بھاگ گیا جان بچانے کے لیے، کہ میں نے پڑھتا نہیں، پڑھنے سے جی اچاٹ ہو گیا اس کا۔ اور جب جا کر کے وہاں پہاڑوں میں کہیں چھپنے لگا تو وہاں دیکھا پہلے سے ایک بزرگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں جا کے رہنے لگا کہ کم از کم کھانے پینے کو تو سارا ٹھہرنے کا تو ہو جائے گا، ان کے پاس رہنے لگا۔ جس نے دیکھا ناک میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور ایک پٹی یہاں آنکھ پہ بندھی ہوئی ہے، ایک پٹی یہاں آنکھ پہ بندھی ہوئی ہے، تو اس طالب علم نے کہا، حضرت یہ آپ کی آنکھ میں کیا بات ہوئی؟ فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا ناک میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو دو آنکھیں میری ہیں، ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے، تو جب ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے تو دوسری کیوں استعمال کروں؟ یہ فضول خرچی ہے۔ اس لیے میں نے موم کی ٹکیا رکھ کر آنکھ کے اوپر اور پٹی باندھ لی تاکہ اس کی فضول خرچی سے بچوں۔ اور یہ ناک میں کیا ہے؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے خوشبودار چیزیں لگانے کو، خوشبو چیز کھانے کو، تو میں نے ناک میں پاخانے میں لگا کے ایک روڑ ذرا سے روئی اور ناک میں لگا کے یہاں گھسو دی کہ یہ سونگھتا رہو، تو یہ دوں گا میں دنیا میں چکنی چپڑی چیزیں۔ اس طالب علم نے کہا حضرت آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں؟ کہ ہاں وضو کرتے ہیں تو یہ پٹی نہیں کھولتے ہیں، پٹی کے نیچے کوئی زخم نہیں ہے جو شرعاً مجبور و معذور ہو۔ جب چہرے کا دھونا فرض ہے اور فرض میں پانی پورے چہرے پر پہنچا نہیں ہے اور عذر کوئی ایسا ہے نہیں، تو پھر نماز آپ کی وضو کہاں ہوئی؟ فرض ادا نہیں ہوا، اور جب فرض ادا نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری کی ساری نمازیں جتنی آپ نے اس عرصے میں پڑھی ہیں ساری بیکار گئیں، ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اوفو اللہ اللہ اللہ، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں تو اس کو بڑا کمال سمجھ رہا تھا، تو دیکھو سالوں سے محنت اٹھا رہا ہے وہ بزرگ، لیکن بغیر علم کے ہے، بغیر علم کے ہے، علم کے بغیر منزل پہ نہیں پہنچا اور نماز بھی فرض ادا نہیں ہوئی۔ تو علم دین ہونا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرو اور علم حاصل کرو۔ علم دعوت دیتا ہے عمل کے لیے۔ ایک آدمی مراقبہ تو خوب کرتا ہے، داڑھی رکھتا نہیں۔ ایک آدمی مراقبہ خوب کرتا ہے، ذکر فکر خوب کرتا ہے، امامہ بھی سر پر باندھتا ہے، داڑھی بھی چہرے کے اوپر ہے، مگر نامحرموں سے نگاہوں کو بچاتا نہیں۔ کیا اس کو علم نہیں ہے کہ نامحرم کو تکنا حرام ہے؟ پھر کیوں نہیں بچا؟ تو معلوم ہوا اس کا کیا کرایا سارا کا سارا کرکرا ہو رہا ہے، منزل پر پہنچنے والا یہ نہیں ہے۔ اس لیے علم کے فضائل میں مشکات شریف کے صفحے بھرے پڑے ہیں۔ علم کے فضائل میں وجہ یہ ہے کہ علم ہر عمل کا مرجع اور بنیاد ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی بلند آپ اس پر عمارت قائم کر سکتے ہیں، چاہے 10 منزلہ عمارت بنا لو، چاہے 12 منزلہ، چاہے 20 منزلہ تک پہنچ جاؤ، بنیاد مضبوط ہے۔ جب پہلے حج میں ہم گئے تو وہاں جو یہاں گڑھی سخاوت کے مستری کام کر رہے تھے انہوں نے بتایا یہ اس وقت ٹاور پہ جو کام چل رہا ہے 120 منزل ہو چکا ہے، 120 منزل اونچی عمارت بن چکی ہے، پھر اس پر کتنی بنی ہوگی پتہ نہیں۔ تو بتلائیے جب بنیاد مضبوط ہوگی تبھی تو تعمیر چلے گی، اور جب بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو کیسے چلے گی؟ سب برداشت کرے گی۔ اسی طرح علم کو سمجھیے کہ وہ علم کی تعمیر کے لیے بنیاد ہے، عمل کی تعمیر کے لیے علم بنیاد ہے، مگر علم سے مراد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ وہ نور علم مراد ہے جس کا بیان ہو رہا ہے۔ خالی معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ اس کو تم نے معلومات کا نام فلاں آدمی بڑا عالم ہے، کیا عالم ہے؟ بڑی بڑی کتابیں حفظ کر رکھی ہیں، بڑے بڑے حوالے اس کے یاد ہیں، بڑی بڑی حدیثیں یاد ہیں، ٹھیک ہے، علم الہی اس کو حاصل ہے، لیکن نور الہی بھی حاصل ہے کہ نہیں؟ اگر نور الہی حاصل نہیں ہے تو وہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ مضبوط نہیں ہوگا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا پیر پھسل جائے گا۔ میں صبح ہی بتلا رہا تھا 2-3 عالم جو RSS کے ممبر ہیں، جن کو 2.5-3 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ملتی ہے، اور وہ کام کس کا کرتے ہیں؟ RSS والوں کا کام انجام دیتے ہیں ملک میں۔ ان سے کسی نے عالم نے کہا کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، آخرت برباد کر رہے ہو؟ کہنا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، وہ یہاں بھی مہربان ہے وہاں بھی مہربان ہے۔ دیکھو علم وہاں بھی مہربان ہے یہاں بھی مہربان ہے۔ اس لیے تم 50,000 روپے مہینہ دے دو، ہم چھوڑ دیں، نوکری چھوڑ دیں۔ تو بتلائیے وہ عالم جو شیعہ بن گیا مظفر نگر میں، جو شیعہ بن گئے، اس کو لالچ دیا گیا، تو علم تو تھا مگر علم نور جو علم کا ہوتا وہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو نور نبوت اور چیز ہے، علم نبوت اور معلومات کا تو سمندر ہے، تقریر تو چاہے 10 گھنٹے کروا لو، لیکن علم نور الہی اس کو حاصل نہیں جس کا بیان ہو رہا ہے۔ اسی علم کو درخواست کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، یوں نہیں کہا اللہ مجھے علم عطا فرما، بلکہ یوں فرما نفع دینے والا علم عطا فرما، میں تجھ سے نافع علم مانگتا ہوں، اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، وہ علم کس کام کا جو نفع نہ دے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ معلومات کس کام کی جو نفع نہ دے۔ کتنوں کو لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت میں اپنی جنم پتری اور اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے سرکار ہندوستانی نہیں مانے گی، معلوم ہو گیا، لیکن عمل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پیسے خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو آگے چل کر نقصان کسے اٹھانا پڑے گا؟ تو یہ ہے ماننا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ ایسا علم جو نفع نہ دے وہ سو ہے، برا ہے، اور علم سو والا شخص صاحب سو ہے۔ اور پہلے بیان کیا جا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی سے پناہ مانگی ہے، برے ساتھی سے پناہ مانگی ہے۔ لہٰذا اہل علم عالم خوش نہ ہو کہ ہم تو مولانا صاحب ہیں، ہم تو صاحب علم ہیں، کیونکہ آپ نے کتابوں میں علماء سو کا نام پڑھا اور سنا ہوگا، برے عالموں کا نام سنا ہوگا۔ تو جب علم نور ہے تو یہ علماء سو کیسے ہو گئے؟ اسی لیے تو ہو گئے کہ علم نافع نہیں، نفع نہیں دیا ان کے علم نے، اپنی ذات کے ساتھ ایک صفت سو لیے ہوئے پھر رہا ہے، صرف نام صاحب علم ہے، صاحب علم ہونے کے باوجود صاحب سو ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اسألک علم، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، جو علم نفع نہ دے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لہذا قابل تعریف اور توصیف وہی علم حقیقی ہے جس کو نور علم کہتے ہیں۔ جب علم حقیقی ہی قابل مدح ٹھہرا تو ایسے علم کا متعلم بھی قابل مدح ہوگا، ایسے علم کا حاصل کرنے والا بھی تعریف کے قابل ہوگا۔ پرسوں گزرا تھا کہیں بیان کہ وہاں ہردوئی میں حضرت مولانا براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طالب علم نے 4 سنت 7 منٹ میں پڑھی، 4 سنت 7 منٹ میں پڑھی، بڑے ٹھہر ٹھہر کے رکوع سجدہ ادب کے ساتھ۔ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے تمنا ظاہر کی کہ میں اپنے بچے کو بھی اسی مدرسے میں داخل کروں جہاں ایسی تربیت دی جا رہی ہو کہ بچے کا استاد پاس نہیں ہے اور کتنا ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امتحان میں اگر تم نقل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، امتحان میں اگر تم نقل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کے نزدیک گناہ گار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار ہو گئے۔ تو بتاؤ گناہ گار ہونا اچھا تمہیں پسند ہے یا تمہیں کامیاب ہونا پسند ہے؟ تو سب طالب علم نے کہا اللہ کے نزدیک کامیاب ہونا پسند ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو نقل نہ کرے اور محنت کرے، چاہے فیل ہو جائے، چاہے فیل ہو جائے، جب بھی وہ کامیاب ہے۔ حضرت جی مولانا افتخار صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرمایا کرتے تھے میں اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کم دماغ تھا، کند ذہن تھا۔ جب میں پڑھتا تھا تو مجھ سے عبارت بھی صحیح نہیں پڑھی جاتی تھی۔ جب پہلے حج کو گیا تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے میں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسا حافظہ دے دے جیسا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، کہ جو ایک دفعہ کتاب دیکھ لی بس محفوظ ہو جاتا تھا، وہ ختم نہیں ہونے پاتا تھا۔ ایسا حافظہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے شاگرد حضرت مولانا سید زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ اکثر ہم نے دیکھا یوں آنکھیں بند کر کے حدیث شریف پڑھانے اور ایسے باادب ہو کے بیٹھے ہیں. بعض دفعہ جوش میں یوں فرما دیا کرتے تھے یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ آپ نے فرمایا ہے، یعنی آپ نے فرمایا ہے. اشارہ ہوتا تھا کس طرف؟ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا مقام اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائے تھے، آنکھیں بند ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تو اس کے بعد سے فرماتے تھے حضرت جی کاندھلے والے، اللہ نے مجھے وہ دماغ عطا فرمایا، میرے سارے ساتھی پیچھے رہ گئے بڑے بڑے قابل، اور میں سب سے آگے نکل گئی. اور بڑی بڑی حدیثیں قرآن کی صورتوں کی طرح سے پڑھ دیا کرتے تھے. اور اگر کبھی اٹک گئے کہیں حدیث میں، یاد میں کچھ چوک ہوئی تو ایسا مزاج تھا یوں کھانسنے کا. اگر پھر بھی نہ کام چلا تو سر یوں کھجاتے تھے، انگلی سے یوں کھجاتے تھے، کھجاتے رہتے تھے، غور کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ یاد آ جاتا تھا. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ علم نبوت حاصل کیا محنت کر کے، اور پھر نور نبوت حاصل کیا رائے پور خانقاہ سے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو اس کے علم کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ، وہ بھی قابل تعریف ہوگا. جہاں سے ایسا علم ملتا ہو بولو وہ جگہ تعریف کے قابل ہے کہ نہیں. ان مقامات ہی کا نام مدرسہ ہے. تو مدرسہ بھی تعریف کے قابل ہوا. جب مدرسے کا قابل تعریف ہونا معلوم ہو گیا تو ہم نے مانا کہ وہ مدرسہ مثل سورج کے نہیں ہے، مثل چاند کے نہیں ہے، لیکن وہ مثل نجم ستارے کے مثل ضرور ہے. کوئی سورج کی طرح چمک رہا ہے مدرسہ، کوئی چاند کی طرح چمک رہا ہے، کوئی ستارے کے مثل چمک رہا ہے. تو ہم نے مانا کہ وہ مدرسہ مثل سورج کے نہیں ہے اور مثل چاند کے نہیں ہے، لیکن مثل نجم ستارے کے مثل ضرور ہے. اور ستارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر نور ہے، ظلمت ریز نہیں، اندھیرا نہیں ہے. ایسے ہی مدارس دینیہ کو سمجھ لیجیے، جیسے حق تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد جگہ تاروں کے بارے میں فرماتے ہیں ان سے نفع اٹھاؤ اور بصارت سے کام لو اور ٹھوکر نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ستاروں سے فائدہ اٹھاؤ. حسین پور کے 2-3 آدمی گئے، جا کے یہاں بڑے مدرسے کی شکایت کی. حضرت جلال آباد وہاں کچھ پڑھائی نہیں ہو رہی، سب بیکار ہو رہا، کام خراب ہو رہا ہے، وہ بس یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جب سب سن لی حضرت نے فرمایا کم از کم کلمہ تو یاد کر ہی رہے ہوں گے بچے، کم از کم کلمہ تو یاد کر ہی رہے ہوں گے بچے. یہ ارشاد فرمایا ہاں جی کلمہ تو کہلواویں بس. تو پھر یہ بھی ایک نفع ہے، یہ بھی ایک نفع ہے. یہ مدرسے کی بقا، اگر بڑا ستارہ نہیں چھوٹا ستارہ تو ہے تو کچھ نہ کچھ نفع. بہت جگہ پر نکاح میں ہم جب دولہا سے کہتے ہیں کلمہ سناؤ، کلمہ یاد نہیں نکلتا. اگر وہ مدرسے میں گیا ہوتا یا جماعت میں گیا ہوتا تو کلمہ تو کم از کم اس کے یاد ہوتا. اسی طرح جب نور نبوت نور صحابہ نہ رہا تو اس نجوم ہدایت سے ہی نفع اٹھا لو، ورنہ ٹھوکر کھا کر گرو گے اور یعنی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. ارے احسان مانو اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے ان تاروں کو پیدا فرمایا اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا. راستہ سہولت سے طے کر لیتے ہیں. یہ چھوٹے بڑے تارے ہماری رہبری کرتے ہیں. شروع مجلس میں عرض کیا گیا تھا کہ آنکھ کے اندر روشنی تو موجود ہے، لیکن یہ نور بصر جو اپنے اندر موجود ہے کام نہیں دے گی جب تک باہر سے نور شمس، نور قمر، نور نجم اس کے ساتھ شامل نہ ہوگا. انسان کی آنکھیں کی روشنی تیز ہے لیکن اندھیرا چھایا ہوا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. یا تو سورج کی روشنی ہو یا چاند کی روشنی ہو یا ستاروں کی روشنی ہو، جب تک ان کا نور شامل نہ ہوگا یہ انسان کی آنکھ بھی کام نہیں کرے گی. یہی حال ہماری عقل و فہم کا ہے کہ بغیر نور نبوت کے جس کو علم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے شامل کیے کام نہ دیں گے. اسی لیے ذات باری تعالیٰ نے ابو البشر سارے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد نور علم عطا فرما کر سرفراز فرمایا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور آثار اور خواص سکھا دیے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مجمع لگا کے آدم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں.
اس کی خاصیت کیا ہے پتہ نہیں، یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں، سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام پتہ نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، کہ اس کا نام ہے درخت کا نیم، نیم اس کا درخت کا نام ہے۔ اچھا اس کی خاصیت بتاؤ، اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اس کے پتے کڑوے ہیں، اس کے پتے اس کام آتے ہیں، بکلی اس کام آتی ہے، لکڑی گوند اس کا اس کام آتا ہے، یہ فلاں چیز کیا ہے، کہ یہ پیڑ گلاب کا ہے۔ اب وہ صفت بیان کرنی شروع کر، اب فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کیا بول رہا ہے اس میں، جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس میں کیا بول رہا ہے آدم میں۔ تمام چیزوں کے آثار اور خواص سکھا دیے، تو وجود کے بعد صفت علم سے سرفراز فرمانا علم کی تعریف کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے جو مقام علم عطا فرمایا، تو پھر جب سب کے سب عاجز ہو گئے فرشتے، تو فرمایا دیکھ لیا تم نے آدم کو، تم عاجز ہو گئے سارے کے سارے میرے آدم کے سامنے، میں نے ان کو جو وہ نور ہے علم عطا فرمایا اور علم نبوت عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہے، علم الہی جو ان کے اندر منتقل ہوا ہے۔ تو فرمایا مان گئے وہ بڑا ہے نہیں ہے تم سے، کہ ہاں جی بڑا ہے، سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس کے بعد سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے لمبا اللہ کی تعریف بیان کر کے اٹھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں آدم کے سامنے۔ اٹھے، جب دیکھا تو شیطان کو دیکھا یوں کھڑا، شکل بدل لی، کالا ہو رہا، پوچھا ہے ارے اس نے سجدہ نہیں کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سجدہ کیا، شکرانے کا، اللہ تیرا شکر ہے، اگر ہم بھی یوں کھڑے رہ جاتے ہماری بھی شکل بدل جاتی۔ دو سجدے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند آئے، اور اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے کا حکم فرمایا، کہ تم 2 سجدے ادا کرو، جیسے فرشتوں کو پر اللہ کو اس وقت پیار آتا تھا، تمہارے ان سجدوں پر بھی اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا۔ اب بات ہو لی، سجدے ہو لیے، آدم کو سجدے کروا دیا، آدم کا درجہ چمک گیا۔ اب شیطان کھڑا ہے، ہاں جی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے اصول کے خلاف حکم دیا ہے۔ لو بھائی کیا پدی کا چھوڑوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو مسئلہ بتا رہا ہے، کیونکہ آپ نے اصول کے خلاف حکم دیا ہے۔ کیا کہنا، مجھے تو بنایا آپ نے آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، مٹی کا درجہ گھٹیا ہے، آگ کا درجہ اونچا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ آپ اسے کہتے کہ مجھے سجدہ کریں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اسے سجدہ کروں، میرا درجہ تو بڑا ہے، آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ جب جلاؤ گے اوپر کو جائے گی نیچے کو جائے گی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے کھیل رکھے ہیں، کمال ہے۔ اور یہ سب کھیل اس امت کو سبق سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اچھا تم بھول گئے، تو یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک دم مقدمہ نہیں کس رہے ہیں، اچھا تم بھول گئے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، سجدے کا حکم دینے والا تو جب حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ کا حکم ماننا فرض ہے کہ نہیں، ضروری ہوا نہ ہوا۔ ہم آدم کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنے دوستوں کو نزہۃ المجالس کتاب کا مطالعہ کرنے کا حکمت مشورہ دیتا ہوں، نزہۃ المجالس کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، یہ حضرت تھانوی نے فرمایا۔ ہم نے وہاں سے آتے ہی جنروا سے نزہۃ المجالس منگائی، قسطوں پہ منگائی، جب تو پیسے کا انتظام نہیں تھا، ہم نے قسطوں پہ منگائی، مطالعہ شروع کیا، ایسے ایسے مجاہدے، ایسے ایسے کارنامے اولیاء اللہ کے کمال غضب کا ہے۔ اب وہ جو مجاہدے دیکھتے تو ہم یہ سوچتے یہ کرنے کے ہیں نہ کرنے کے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا مصیبت ہے کہ ایک بادام 2 بادام سحری میں کھا لیے، سحری کی نیت سے سنت سمجھ کے، بس سارے رمضان اسی پہ گزارا ہو رہا ہے، نہ سحری میں کچھ کھانا نہ افطاری میں کچھ کھانا، ساری رات سجدے میں گزار دی،
ساری رات رکوع میں گزار دی. اب ایسے ایسے مجاہدے اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، حالات دیکھے ہیں، اولیاء اللہ کے بڑے بڑے مرتبے مقام مجاہدے. تو ہم نے پڑھ کے دل میں خیال کیا، میں نے کہا پتہ نہیں کس طرح کے لکھے ہیں، یہ تو بس کے انسان کے بس کے بھی نہیں. میں پھر گیا ایک دن اور جا کے میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ نزہۃ المجالس کا مطالعہ کیسا ہے؟ اس کا مطالعہ کرنا کیا پتہ تو تھا، نہیں سمجھے؟ تو معلوم مرید مکاریاں کرتے ہیں. تو ہم نے مکاری کی، جب پہلے سن چکے تھے، بات یاد تھی، پھر دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ نفس کی شرارت تھی، کیونکہ بعد میں بات نکلے گی کچھ. یہ عشق کے خلاف ہے، یہ عشق کے معلومات معلوم کرنے کے خلاف ہے. میں نے کہا حضرت نزہۃ المجالس جو کتاب ہے، اس کا پڑھنا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ واہ واہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے. اللہ نے کیسا مقام میں فن عطا فرمایا تھا. ایک دم فرمایا کس سے سنا ہے؟ تم نے کس سے سنا ہے؟ میں نے کہا آپ سے. صحیح بات تھی سیدھی، آپ سے. پھر کیا شک رہ گیا؟ بات ختم ہو گئی، ختم. سارے سوال جواب ختم ہو گئے. مطالعے کا مشورہ دیا ہے، عمل کرنے کا مشورہ تو نہیں ہے کہ تم عمل بھی اس کے مطابق کرو. مشورہ ہے مطالعے کا، مطالعہ کیا کرو تو اس کا مطالعہ کرنے سے غیرت آئے گی. ارے ایسے ایسے اللہ کے بندے میں مجاہدہ کرنے والے، تجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو نماز فرض ڈھنگ سے پڑھ سکتا، احساس پیدا ہوگا کہ نہ ہوگا؟ تو فرمایا کس سے سنا تم نے؟ جب بتانے والا معتبر آدمی ہے تو پھر اس کی بات بھی معتبر، شک کیسا؟ ایک اور آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور اہل جہالت کی عجیب طور پر مدح اور قدح فرمائی. ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل امر کا صیغہ ہے. یہ قل کون کہہ رہا ہے؟ ذات باری تعالیٰ فرما رہے ہیں. کس کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے آفتاب نور نبوت، آپ کہہ دیجئے، اور غیر عالم، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے حبیب رسول اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہہ دو کہ عالم اور غیر عالم برابر. وہ علم جس کی تعبیر نور ہے، اور جس نور علم کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، تو محض معلومات حاصل کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ معلومات بہت ہے اس عالم کو. تقریر بڑی شاندار کرتا ہے، بڑے بڑے حوالوں کے ساتھ بولتا ہے. اسی علم کے متعلق حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے نور کا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. پھر آگے فرماتے ہیں یہ بات جو قل کہہ کر میں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہر ایک کی عقل میں آئے گی نہیں. لو یہ بھی کہہ دیا، یہ بات ہر ایک کی عقل میں آئے گی نہیں، بڑی عقل والے کی فہم میں آئے گی. چنانچہ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. انما حصر کے لیے ہے کہ اس کو بڑی عقل والے، بڑی فہم والے ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا. گو اس میں خطاب آپ کو ہے، مگر سنانا آپ کی امت کو ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اس کی گہرائی کو کون سمجھے علم کی؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جج نے ایک سوال کیا، آپ نے چپ لگائی، خاموشی اختیار کری. اس نے پھر سوال کیا، پھر خاموش، پھر سوال کیا زور سے، پھر خاموش. تو جج کہنے لگا ارے یہ بہرا ہے کیا کہیں؟ یہ بہرا ہے، کم سنے اسے. جب بہرا ہے تو گونگا بھی ہوگا. پھر زور سے اس کے قریب کو پیشکار نے کہا وہی بات جو جج صاحب کہے. جج صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، آپ پھر خاموش ہیں. جب خاموش رہے جو اتنا بولنے والا آدمی، اور پھر جج نے کہا اسے باہر لگا، چلو بھیج دے، بچ جاؤ واپس. مقدمہ خارج. بری ہو کر گھر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا رنگ کھیلا تھا آپ نے، کیا قصہ تھا؟ آپ خاموش رہے، بولے، جواب ہی نہیں دیا، اور آپ بری ہو کر آ گئے. فرمایا کچھ نہیں، حدیث شریف سامنے آ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پائی. بس میں نے اس حدیث پہ عمل کر کے چپ لگا لی.
اور چھپنا مجھے نجات۔ دیکھا حدیث، علم نور، علم نور، ورنہ علم کیا کہتا ہے؟ دلائل دو بھائی، بحث کرو بھائی، بحث کرو بھائی، جج سے مقابلہ کرو، پیشکار سے مقابلہ کرو، تاریخ لو۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ علم نور۔ نور نبوت کیا ہے؟ کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پائی، یہ ہے۔ اور یہاں تک کہ جو علم آپ کو حاصل ہو گیا اس کو بڑھاؤ۔ ایک بزرگ، ایک عالم، آنکھوں کی روشنی ختم، معمولی سی نظر آتا تھا، بڑھاپا آ گیا، 100 سال کے قریب عمر ہے، لیکن یوں چارپائی پر تکیے پہ کتاب رکھ کے یوں اوندے ہو کے یوں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، یوں غور کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے دیکھا حضرت کتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں کتاب میں۔ فرمایا حضرت آپ ہمیں اجازت دے دیتے، ہم سے پوچھ لیتے، ہمیں یاد نہ ہوتا، ہم دیکھ کر کے کتاب میں بتا دیتے۔ آپ اتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں، نظر آپ کو نہیں آتا، پھر کتاب میں یوں آنکھیں ملا کے بالکل اور کتاب کا مطالعہ جھک کے آپ کر رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے جب یوں کہا آپ ہم سے کام لے لیتے، اب اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا ارے بھائی کیا بتاؤں، کتاب دیکھنے کا روگ لگ رہا ہے۔ کتاب دیکھنے کا کیا لگ رہا ہے؟ روگ لگ رہا ہے، مطالعے کا روگ لگ رہا ہے ایسی عمر میں، اور خود جذبہ ہے مطالعہ کتاب کا کرنے کا۔ حضرت جی کاندلے والے رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عصر کے بعد ایک خادم کتاب پڑھا کرتا تھا، حضرت لیٹے سنتے۔ اب کتاب پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا، پڑھا نہیں جاتا، نہ دماغ کام کا، لیکن کتاب سنتے تھے، اور جہاں کہیں شک ہوتا تھا سنتے تھے۔ حضرت مولانا مکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنسار پور، ان کو دیکھا ہم نے عصر کے بعد، ایک عالم کتاب پڑھ کے سناتا، حضرت بیٹھے ہیں، طالب سب بیٹھے سن رہے ہیں، ایسی مجلس ہوتی تھی۔ جہاں کہیں شک ہوتا تھا پوچھتے تھے حضرت ہاں کیا کہا، دوبارہ کہنا، دوبارہ سے دہروایا، اس کو سنا غور سے، تو دیکھو چاٹ لگی ہوئی ہے، روگ لگا ہوا ہے کتاب کو مطالعے کا۔ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے ہمیں حوالہ یاد نہیں، ہم جیسے کو کتابیں خریدنے کا تو شوق ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے جس کے پاس اتنی کتابیں ہوں اس کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہوا۔ معلومات حاصل کر کے اس کے اوپر تعمیر ہوتی تو مزہ آتا، اور جب معلومات ہی نہیں ہے، کسی نے کیا کہا ہے، تو پھر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مزہ زندگی میں نہیں آتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ کیوں بھائی آئی؟ حضرت مفتی صاحب جو تھے وہاں دارالعلوم دیوبند کے، ان کا بھی انتقال ہوا تھا، کیا نام تھا؟ ہاں مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جو فرما گھر والوں نے گھی دیا، لو اسے کھانا، علم حاصل کرو، ناشتے وغیرہ اپنا کھا لیا کرنا، تو فرماتے تھے میں نے وہ گھی بیچ دیا، ایک کتاب کی تلاش تھی مجھے مل جائے کسی طرح سے، پیسے ہیں نہیں اتنے جو کتاب خریدوں، اس گھی کو فروخت کر کے کتاب خریدی، اور اس پہ لکھ دیا گھی بیچ کر فلاں تاریخ میں کتاب خریدی۔ 4 نان ملتے تھے، 2 کھا لیے، 2 بیچ دیے، بعض دفعہ اس میں سے بھی 3 بیچ دیتے تھے، 1 کھا لیا کرتے تھے، اور ان 3 نان کو بیچ کر جو آمدنی اکٹھی ہوئی اس سے کتاب خریدی، اور اس پہ لکھ دیا یہ کتاب روٹی بیچ کر حاصل کی تھی۔ بولو کتنی طلب تھی علم کی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ لیکن پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ والے جن کو نور الہی حاصل ہے، وہ یوں کہہ رہے ہیں خوب کرو، خوب حاصل کرو، علم کا دریا بن جاؤ، سمندر بن جاؤ، لیکن دین جس کا نام ہے نور نبوت وہ حاصل کتابوں سے نہیں ہوگا۔ کتاب بنیاد تو ہے، علم ظاہری بنیاد تو ہے، علم نبوت بنیاد تو ہے، مگر نور نبوت حاصل جب ہوگا جب کسی نور والے سے واسطہ ہو۔ چراغ میں تیل ہے بہترین قسم کا، بتی بھی ہے چراغ میں بڑھیا، تیل بھرا ہوا ہے، چوتا ٹپکتا بھی نہیں ہے، بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، لیکن جلے گا کب؟ جب دیا سلائی یا دوسرے چراغ سے اس کو لگایا جائے، یہ بھی تو جلے گا، اور جب یہ روشن ہو جائے گا تو سب کو روشن۔ اس کو خواجہ صاحب نے یوں فرمایا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا،
نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دیکھا مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، پنڈت دیانند سرسوتی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا مولانا ایک بات پوچھتا ہوں، فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ تمہارے یہاں یہ لکھا ہے، ایک لوح محفوظ ہے، تختی ہے، اس میں ساری دنیا کا اول آخر کا علم لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی فلاں نام کا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کا کام یہ ہوگا، اس کی اولاد یہ ہوگی، یہ کھائے گا، فلاں تاریخ میں یہ کام کرے گا، سارا اس کا کچا چٹھا۔ اسی طرح تمام انسانوں کا، تمام زمین آسمان کا سارا نظام دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 برس پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، تو وہ تختی کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا ہاں تختی تو بہت بڑی ہوگی۔ فرمایا اتنی بڑی تختی کے لیے اتنی بڑی جگہ کہاں ہے؟ کہاں رکھی ہوگی تختی؟ وہ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اعتراض سمجھے اس کا؟ ساری دنیا کا علم اول سے لے کر آخر تک، قیامت تک، اول سے لے کر آخر تک کیا ہوا کیا ہوگا، ایک ایک آدمی کی تقدیر، یہاں تک کہ فرمایا عصر کے بعد یہ فرشتے جو یہاں حساب لکھنے پر ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد جب یہ چلتے ہیں دوسرے ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں تو اس دن کا اعمال نامہ جا کر اس کی تقدیر سے ملاتے ہیں، اس کا نام جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اس سے ملاتے ہیں۔ اس تاریخ میں، اس دن میں جو جو عمل اس نے کیے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پاتے، وہی کیا ہے جو اس نے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو فرشتے دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صحیح لکھا ہے۔ تو یہ علم اتنی بڑی کتاب جس میں یہ علم لکھا ہوا، وہ تختی کہاں رکھی ہوگی؟ اس کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے، کتنی بڑی وہ تختی ہوگی۔ مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت جی تمہاری کتنی عمر ہے؟ کہ 80-90 سال کی عمر ہو گئی۔ تو فرمایا کب سے تمہیں ہوش ہے؟ 16 سال کی عمر سے مجھے بہت یادداشت ہے۔ تو فرمایا 16 سال سے آج تک کی باتیں جو تم پر گزری ہیں، جو واقعات پیش آئے گھر میں، باہر میں، پڑھنے میں، تعلیم میں، وہ سارے یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں؟ جو اسکول میں پڑھائیاں کی وہ بھی یاد ہیں؟ جو واقعات دوستوں کے ساتھ پیش آئے وہ بھی یاد ہیں؟ کہاں وہ بھی یاد ہیں؟ اپنے ماں باپ کے، اپنے دادا سڑدادا کھڑدادا کے شجرہ یاد ہے، خاندان یاد ہے؟ کہاں وہ بھی یاد ہے؟ تو فرمایا اتنا لمبا انبار یادداشت کا تمہارے کہاں چھپا ہوا ہے؟ تمہارے کہاں چھپا ہوا ہے؟ اب پنڈت جی کہنے لگے یہ تو پتہ نہیں چھپا ہوا کہاں ہے، مگر ہے۔ جب سوچتا ہوں یاد کر کے، دادا کا نام یوں کرا، ایک دم سے دادا کا ورقہ کھل جائے، وہ دادا کا نام یہ تھا، دادی کا نام یہ تھا۔ ایک دم سے کوئی پوچھے یاد تھوڑے رکھا ہے، سوچنا پڑے گا، اب سوچ سے ورقہ کھل جائے گا۔ تو کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ ہے انسان کا دماغ، یہاں اتنا سا یہاں دماغ ہے انسان کا، اس کے اندر سارا کا سارا اللہ نے سما رکھا ہے، ساری یادداشت اس کے اندر ہے۔ بولو دیکھا علم نبوت اور نور نبوت؟ اس نے علم ظاہری کے بنیاد پر کہا اتنی بڑی تختی کہاں ہوگی، اور علم نور نبوت نے کیا جواب دیا؟ اپنے دماغ میں دیکھ لے کہاں تختی، کتنی بڑی، کتنا بڑا دماغ ہے تیرے، اس میں سارا گھسا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے نور نبوت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم ظاہری نصیب فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں بہشتی زیور کو مطالعہ کرو توجہ کے ساتھ، ایک دفعہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ ٹھہر کے پڑھو، اور اپنے اوپر جانچتے ہوئے پڑھو۔ حیات المسلمین کتاب ہے حضرت تھانوی کی، اسے پڑھو۔ اس کے متعلق فرمایا حضرت تھانوی نے میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا، کیونکہ اس کتاب کے لکھنے میں مجھے بہت مصیبت اٹھانی پڑی۔ یہ فرمایا اس کی حیات المسلمین کتاب کے لکھنے میں بہت مصیبت اٹھانی پڑی، شاید میری نجات اس سے ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے علم نبوت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، 950، کوئی 1400 بتاتا ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، 900 بھی کتنی بیٹھے ہیں، تو اتنی کتابوں کے لیے آپ کو بہت کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا ہوگا، یہ مضمون وہاں سے دیکھ، وہاں سے لے، دلیل ثبوت یہ سارے مہیا کرنے پڑے ہوں گے جب جا کے آپ نے کتاب لکھی۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں،
2-3 کتابوں کا مطالعہ کیا تھا بس. 2-3 کا 1400-900 کتابیں لکھنے میں 2-3 کتابوں کا مطالعہ کافی ہو گیا. فرمایا ہاں کون کون سی ہیں حضرت؟ فرمایا مولانا یعقوب صاحب، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ کتاب پڑھی. دیکھا آپ نے، سارا علم انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو ایک اور آیت یاد آئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اگرچہ آپ کے باطن میں میرے دیے ہوئے علوم بہت کچھ ہیں. سمجھ لینا غور سے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر دل میں دماغ میں میرے دیے ہوئے علوم بہت بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں مجھ سے دعا کرتے رہا کرو، درخواست کرتے رہا کرو، اے رب مجھ کو علم میں زیادتی عطا فرماتے رہیے، مجھ کو علم میں اور زیادتی. بہشتی زیور 3 دفعہ پڑھ کے بے فکر بیٹھ گئے. اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب روزوں کا مطالعہ کرو، روزے کا بیان، اس میں سحری کا بیان، افطاری کا بیان، روزوں کا بیان، نفلی روزوں کا بیان، پھر کون سے روزے سے مکروہ ہوتا ہے، کون سے روزے سے کوئی کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے جو ہے کب روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کہ کب روزہ نہ رکھنے کی اجازت، سارا وہ بیان پڑھو. جب تم خود سمجھ کے پڑھو گے دوسروں کو بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے. جب پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں. گھر میں پہلے لڑکی پڑھی ہوئی ہے، اسے کہو رمضان کا بیان سناؤ، اب سنا دیا، 10 منٹ 15 منٹ تعلیم ہو گئی، بند کر کے رکھ دو. اگلے دن پھر اسی جگہ سے شروع کرو، پھر اگلے دن روزانہ سنتے رہو، تو گھر والوں کو بھی علم حاصل ہو جائے گا. اس سے اندازہ کیجئے جہاں نفس علم مطلوب ہے وہیں اس نور علم میں زیادتی بھی مطلوب ہے. جہاں علم حاصل کرو وہاں اس علم کو بڑھاؤ بھی، بے فکر نہ بیٹھ جاؤ. اس آیت سے اور زیادہ علم کی تعریف ثابت ہو گئی، کیونکہ زیادتی اسی چیز کے مطلوب ہوتی ہے جو تعریف کے لائق ہوتی ہے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بخاری شریف کے آخری حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر جو ایک دفعہ بیان ہوا، حضرت کا 5 گھنٹے بیان ہوا، 5 گھنٹے بیان ہوا، اور ایسی حالت تھی گری ہوئی. اس حالت میں حضرت کو لے گئے تو اٹھا کر کے، اور جب یہاں آئے اس میں بیان میں آخر میں، تو ایسے جوانوں کی طرح ہاتھ میں تھے، جوانوں کی طرح ہاتھ ایسے، اور اتنی زوردار آواز تھی یہ بیماری ہے ہی نہیں پاس کو. جب اذان ہوئی ظہر کی، کہا اچھا، ایک دم کھانسی اٹھی. جب کھانسی اٹھی تپائی میں ہاتھ مار کے کہا اچھا آ گئی تو. کھانسی حضرت کو بہت رہتی تھی، نزلہ. تو جب وہ کھانسی اٹھی تو فرمایا اچھا آ گئی تو، 5 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں اٹھی، اب آ گئی، اچھا اچھا، بس سمجھ گئے. پھر اس کے بعد بند کر دیا، کتاب بات سمیٹ دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دعا بھی مختصر، 5 گھنٹے کی 4.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد دعا تو لمبی ہوتی ہے، مجمع کافی ہے. کیوں بھائی؟ دعا لمبی ہوتی ہے نا، مجمع کافی ہے. ذرا آمین آمین کریں گے لوگ، اتنی دور دور سے آئیں، کچھ سے جی خوش ہوگا ان کا، مگر نہیں، وہاں تو اللہ سامنے ہے، غیر اللہ ہے ہی نہیں. وہی مختصر دعا. اللہ تعالیٰ جس کی جو نیک تمنا مراد ہو، اللہ تعالیٰ سب کی پوری فرمائے. بس 1 منٹ میں دعا ہوئی. دارالعلوم دیوبند کا جن لوگوں نے جلسہ اجلاس دیکھا، 100 سالہ جو جلسہ ہوا تھا، اس میں جن لوگوں نے دیکھا 30 دن دعا ہوئی تھی، جمعہ بار اتوار. تو لوگ نہیں سمجھتے تھے، دیکھے بھائی 100 سالہ جلسہ ہے، دعا بھی 1 گھنٹے کی کم سے کم ہوگی، 1 گھنٹے کی دعا کم سے کم ہوگی، لمبی دعا ہوگی. وہ تیار ہو کے بیٹھ رہے تھے. لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، 1.5 منٹ کی دعا ہوگی، بس دعا کر کے چھٹی ہوگی. جو ہمیشہ کا معمول تھا وہی. ارے اللہ تعالیٰ تو سب دل سے سنتا ہے، نہیں سنتا؟ ہم نے حضرت کو دیکھا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہر آنے والے کو جو دعا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. قلندر گوید دید گوید، جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا. لیکن لمبی دعا مانگو تو لمبا اجر ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہے. کسی پہ اعتراض کرنے لگو، وہ لمبی دعا مانگتے ہیں تو وہ مانگ رہے ہیں، تو جتنی دیر اللہ سے باتیں کرے گا اتنا مزہ ہی مزہ ہے. لیکن بزرگوں کا رنگ سب کا الگ الگ ہے. اعتراض کرنے کا کسی پر ہمیں حق
نہیں ہے۔ کوئی لمبی دعا کرے تو تمہیں اعتراض کرنا، تمہارا جی نہیں چاہتا مت کرو۔ ہاں ایسا ضرور دیکھا میں نے دلی میں ایک جگہ، وہ ذکر ہوا، ختم خواجگان ہوا اور مراقبہ ہوا، مراقبے کے بعد دعا کے لیے، تو جو آگے بیٹھے تھے پیچھے جلے لے جھپٹ جھپٹ کے پیچھے ہو جا کے دیوار سے یوں کمر لگا لی۔ میں نے یہ کیا ہوا؟ میں آگے کو ہونا چاہیے تھا، اب دعا ہوئی آگے کو، یہ پیچھے ہٹ کے کیوں بھاگ گئے سارے کے سارے آگے جگہ پیچھے نئے نئے جیسے ہم جیسے پھنس گئے، آگے کو آگے پہنچ گئے۔ اب جو انہوں نے اٹھا کے ہاتھ مانگے دعا شروع کری، آدھ گھنٹے تک دعا کری، ہم تو یوں ہاتھ کرے 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 تھک گئے، ہاتھ کرے کرے تھک گئے۔ اور وہ جو بیٹھے تھے انہیں پتہ تھا کہ یوں ہوگا، وہ پہلے سے یوں کر کے کمر لا کے یوں ہونٹ بھی بند، نہ امین کہنا یا امین کہیں، کچھ بھی نہ کہ چپ بیٹھے پڑے۔ تو ان کی بھی دعا کا ایک رنگ تھا، ایک دعا کا ان بزرگوں کا رنگ ہے۔ تو مختصر بات ہو اور جو ہے وزنی ہو، وزن دار ہو، تو خلاصہ مجلس یہ نکلا کہ یہ علم جس کا بیان ہو رہا ہے، علم نور نبوت سے نکلا ہوا ہے، اور وہ نور الہی سے نکلا ہے۔ نور نبوت، نور الہی دونوں تعریف کے قابل ہیں، تو یہ علم بھی لائق تعریف ہے۔ جو اس کے ساتھ متصف ہوگا وہ بھی تعریف کے قابل ہوگا، جس کے اندر یہ علم ہوگا وہ بھی تعریف کے قابل، بولو جس کے اندر یہ علم ہوگا تعریف کے قابل ہے کہ نہیں عالم؟ اور وہ مقامات جہاں اس علم کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کمروں میں، جن مکتبوں میں، جن مدرسوں میں، تو وہ مدرسے بھی تعریف کے قابل ہوئے نہ ہوئے؟ نیز یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہدایت اور کامرانی کے لیے محض ہماری عقل سمجھ کافی نہیں، جب تک نور نبوت سے اس کو روشنی فراہم نہ کی جائے۔ کیا فرمایا؟ یوں کہنا ہے، یہ بیان بھی کیا گیا کہ ہدایت اور کامیابی کے لیے محض ہماری عقل اور سمجھ کافی نہیں، جب تک نور نبوت سے اس کو روشنی فراہم نہ کی جائے۔ اب نور نبوت بلا واسطہ حاصل نہیں، تو جن مقامات سے یہ روشنی حاصل ہوتی ہے ان سے روشنی حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی علماء حقانی، علماء ربانی سے، ورنہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم ضلالت اندھیری کے گڈھے میں جا گریں۔ جہاں بھی اللہ والے ہیں سفر کر کے جاؤ، ان کی مجلسوں میں شریک ہوا کرو اور ان کی بات سنا کرو، کیا خبر ہے کس جگہ شریک ہونا اللہ کو پسند آ جائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سہارنپور اعتکاف میں ہزاروں آدمی بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ تو اخبار میں نکل گیا تھا کہ یہاں اعتکاف کی نیت سے کوئی نہ آئے، یہاں جگہ نہیں رہی۔ باہر صحن میں بھی شامیانے لگائے گئے تھے، اور مسلح جتنی جگہ ایک ایک آدمی کو ملی ہوئی تھی، بس اتنے بھیڑ تھی، اتنا آدمی تو اعتکاف میں تھے۔ لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتنی بھیڑ کے باوجود اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ہر آدمی اللہ کے یہاں نورانیت اور قبولیت حاصل کر رہا تھا۔ فرشتے نور برسا رہے تھے، اللہ کی رحمت سکینہ نازل ہو رہی تھی۔ ایک آدمی کا وہی اعتکاف میں بیمار تھا، انتقال ہو گیا، باہر لے گئے کفنا کے اس کو، وہ نماز جنازہ ادا کی گئی، باہر رکھ لیا مسجد سے باہر جنازہ، ادھر مسجد والوں نے بھی نیت مان لی، ادھر باہر والوں نے بھی نیت مان لی۔ جب اس کو دفن کر دیا، رات کو خواب میں جس کے برابر میں اس کا مصلی تھا، اس کے خواب میں وہ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا گزری کیا، اللہ نے محض اس وجہ سے بخشش کر دی کہ شیخ کی مجلس میں موت آئی۔ دیکھو کس مجلس میں موت آئی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یہ ہے علم نبوت اور نور نبوت۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو علماء حقانی ربانی اس کے سوا کچھ نہیں، ہم ضلالت کے اندھیرے میں گر جائیں گے اگر علماء حقانی سے رابطہ نہ کریں۔ حضرت کہاں چلی گئی؟ اب جو طالب علم مدرسوں میں علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یا عربی فارسی پڑھتے ہیں، یا الف باتا سیکھ رہے ہیں، تو یہ علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان کا درجہ بڑا ہوا نہ ہوا؟ تو جو عورتیں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر ان طالب علموں کو کھانا کھلاتی ہیں، بولو وہ تعریف کے قابل ہوئی نہ ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلایا، رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، لڑکی کی شادی تھی تو اس میں سب مدرسین استادوں کی سب کی دعوت کر کی، طلباء کی سب کی دعوت تھی۔ قاری صدیق صاحب کہیں سے باہر سے تشریف لائے،
تو ایک بچہ سامنے ملا اداس سا طالب علم، تم طالب علم ہو یہاں؟ کہ جی ہاں۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ پیٹ پکڑ رہے ہو؟ کہ جی بھوک بہت لگی ہے۔ بھوک لگی ہے؟ کھانا نہیں پکا؟ کھانا تو پک گیا، ابھی تک کھانا کھلایا نہیں، ہمیں بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو حضرت نے اپنے لڑکے حبیب الرحمن کیا نام ان کو آواز دی غصے سے، اور فرمایا کہاں ہو تم؟ انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا مہمان نہیں آیا، یعنی بارات نہیں آئی۔ پہلے دستور تھا نا، جب تک بارات نہ آوے کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، تب تو کھانا چلتا ہے، بارات بعد میں آوے۔ اب دستور بدل گیا، سہج بدلیں گے اپنا بھی مصیبت بھر بھر کے۔ تو حضرت نے فرمایا کیسے مہمان؟ کہاں کے مہمان؟ یہ مہمان ہے سب سے اونچے درجے کے، جو رسول اللہ کے مہمان ہیں، وہ تو بھوکے پھر رہے ہیں، اور ان چھکووں کے تم انتظار میں بیٹھے ہو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتا صدیق تیرے مدرسے میں یہ بچہ بھوکا پھر رہا تھا، تڑپتا پھر رہا تھا کھانے کی وجہ سے، تو میں کیا جواب دوں گا خدا کو؟ دیکھا طالب علم کا ادب۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، دو طالب علم آگے یوں دیکھ کے، اندر بڑے بڑے آدمی بیٹھے باہر کھڑے ہو گئے، فرمایا آؤ آؤ اندر آؤ۔ یوں جھانک کے کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ مجلس میں اور لوگ بیٹھے تھے۔ فرمایا تم سے بڑا بھی کوئی ہے؟ جبکہ بڑے بڑے آدمی بیٹھے تھے، بڑے بڑے مالدار سیٹھ بیٹھے تھے، تو ان غریب طالب علموں کو فرمایا تم سے بڑا بھی کوئی ہے ان میں؟ تمہارے لیے ہر وقت اجازت ہے، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو، رات ہو یا دن ہو، بے فکر میرے سامنے پاس آ جایا کرو۔ یہ قدر جانتے تھے طالب علموں کی، کہ علم ظاہری حاصل کرنے والوں کی کتنی بڑی قدر ہے۔ اس لیے شیطان پڑھنے والوں کو اچاٹ کرتا ہے۔ مسجد میں کہو 1,00,000 روپے دے دیں گے، لیکن 10,000 5,000 روپے مہینہ طالب علم پر کھانے میں اس کا کپڑے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑی نحوست ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حسین پور کی عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، تمام طالب علموں کو کھانا کھلاتی ہیں، اور اپنے بچوں کی طرح کھلاتی ہیں۔ جو بچے شکایت کرتا ہے آ کر کے کہ مجھے کھانا روٹی صحیح طرح نہیں مل رہا ہے، تو میں وہاں سے کھانا بند کر دیتا ہوں۔ جو نہیں کھلانا چاہتے انہیں کیوں زبردستی چپٹایا جائے؟ جو خوشی سے محبت سے اللہ کے لیے کھلائے، جب تو نفع ہوگا کھلانے والوں کو، جب قدر کے ساتھ کھلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمانان رسول طالب علموں کا بڑا مقام رکھا ہے، اور یہ فرمایا تمہارے پاس دور دور سے سفر کر کے لوگ علم حاصل کرنا آئیں گے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری وصیت کو ان کے حق میں قبول کرو، تم ان کی خدمت کرنا۔ یہ مدرسے کے طالب علموں کے لیے اللہ کے رسول کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، جو خوشخبری کے قابل ہیں وہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ 40 روپے تنخواہ لیا کرتے تھے، جبکہ اور مدرسوں کی بڑی بڑی تنخواہیں تھیں، مگر 40 روپے تنخواہ لیتے تھے، لے کر دستخط کرتے تھے، جیسے اور مدرس کرتے ہیں آپ بھی دستخط کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی رقم طالب علموں کے کھانے میں، 10 طالب علموں کا کھانا میری طرف سے، ان کا جتنا خرچہ مدرسے کا بیٹھتا ہے سارا حضرت جی دیتے تھے۔ تو 40 روپے تنخواہ تو لینی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں روپے طالب علموں پر خرچ کرنا ہے۔ کیا ٹھکانہ تھا؟ ان سے پوچھو عظمت طلبہ کی، طالب علموں کی۔ ایک طالب علم بیمار ہو گیا تو اس کا نسخہ خود پکا کر کے حضرت نے پلایا، اور اس کا سب پلانے کے بعد سر ڈھک کے اور سر کو دبانا، نسوں کو دبانا، گدی کی نسوں کو دبانا شروع کر دیا۔ کسی طالب علم نے کہا حضرت اس کام کو ہمیں نہیں، تم تو پڑھنے کے لیے آئے ہو، تم دوسروں کے سر بھینچنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ کیا مقام تھے ان لوگوں کے؟ تو بولو ان کو نور نبوت حاصل تھا یا علم نبوت؟ خالی علم تھا یا نور بھی تھا؟ نور بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نبوت بھی عطا فرمائے اور نور نبوت بھی نصیب فرمائے۔ تو کیسے کیسے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس بھائی یہ بیان علم کا تھا، اور علم کا درجہ سب سے بڑا ہے کہ بھائی ہے نہیں ہے، یہ تو قرآن حدیث کی بات بتا دی۔ اب ذرا سی عقل کی بھی بتاؤں، مجھے کچھ ایسا ہو رہا ہے آج کل، عقل کی بھی بتاؤں۔ آنکھ دیکھنے کی عالم ہے نا، آنکھ دیکھنے کی عالم ہے۔ اسے علم کہا اللہ نے دیا؟ دیکھنے کا، اور کانوں کو، اور ناک کو، دماغ کو سوچنے کا، زبان کو بولنے کا، چکھنے کا بھی تو کڑوا میٹھا کی تو بتاوے، کوئی اور بتاوے؟ سامنے رکھا ہو کیا پتہ کڑوا ہے میٹھا، یہ بتاوے گی، نہ انگلی بتاوے نہ پیر بتاوے۔ تو یہ علم کی چیزیں ہیں نہیں ہیں، ان کا تعلق علم سے ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں رکھا اوپر
سب سے اوپر، گلے سے اوپر اوپر، زبان بھی اوپر، چکھنے کی، بولنے کی، جو ماہر ہے عالمہ ہے وہ زبان ہے، اسے اوپر رکھا، دیکھنے کے عالم آنکھ ہے اسے اوپر رکھا، سننے کے عالم کان ہے ان کے اوپر رکھا، سوچنے کا سب سے زیادہ دماغ ہے اسے سب سے اونچے تو یہ کیا ہے؟ دارالعلوم. کیا ہے؟ دارالعلوم. تو دارالعلوم میں ساری چیزیں اونچی ہیں نیچی ہیں؟ اونچی ہیں. تو معلوم ہوا کہ علم کا مقام ہی اونچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندر کی طرح یوں پانی پینے کی اجازت نہیں دی. ہاتھ سے توڑ کے تو کھا لے گا روٹی وہ پھل ول بندر کیلا، لیکن پانی پیے گا جھک کے ہی پانی میں. تم تو نہیں پیتے، تم تو ہاتھ سے کھاتے ہو. ہاتھ سے کیوں؟ کہ یہ علم کی توہین ہے عالم کا کسی دنیا دار کے سامنے جھکنا. سمجھ میں آئی؟ توہین ہے عالم کی. عزت کے ساتھ کان میں کھجی لگ رہی ہے، روئی لگا کر کے پھوئے پر کان میں آہستہ آہستہ پھراؤ. عالم ہے وہ. کان ادب کے ساتھ ذرا پھرانا تاکہ میل بھی نکل جائے اور کان کو صاحب کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو. آنکھ میں سرما ڈالتے ہو تو کس طرح ڈالتے ہو؟ یوں آنکھیں پھاڑ کے، منہ پھاڑ کے، یوں منہ بھی پھاڑ لیا اور منہ بھی. جب بھی کوئی سرما ڈالو تو یہاں منہ پہلے پھاڑے گا، یوں کہیں لگ نہ جائے آنکھ میں، کیونکہ یہ بڑے اونچے مقام کا علم رکھتی ہے آنکھ دیکھنے کی عالم ہے. تو کتنی احتیاط سے آنکھ میں لگاتے ہو. دماغ میں مالش کرتے ہو تاکہ دماغ کو تراوٹ نصیب ہو اور دماغ صحیح کام کرے. تو معلوم ہوا دارالعلوم میں سب علم کے جتنے عالم ہیں یہ سب اونچا مقام رکھتے ہیں. اس لیے انسان کو کسی کے سامنے جھک کر سلام کرنا بھی منع ہے. یوں لکھنؤ میں سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. وہاں کا نواب جو تھے، مشہور تھے نواب بھی وہاں کی لکھنؤ کی. تو وہ نواب صاحب مل صاحب بجور والے بتا رہے تھے، ایک دفعہ ہمارے قاری صاحب تھے یہاں کے، اس کے بگانے کے، انہوں نے چنے لیے. چنے لے کے وہ پیسے دینا بھول گئے. 2 پیسے کے چنے لیے اور گڑ لیا. وہ چنے کے پیسے دینے بھول گئے قاری صاحب. تو وہ جو بڑبوجن تھی وہ کیا کہہ رہی ہے، غالباً آپ نے چنوں کے دام نہیں چکائے ہیں. دیکھو لکھنؤ کی زبان بول لی، کیونکہ غالباً آپ نے چنوں کے دام نہیں چکائے ہیں. میں نے کہا ہاں یہ بھول گئے قاری صاحب، مجھے دام پیسے دیے. دیکھو ان کے وہاں کی تہذیب لکھنؤ کی. تو وہ نواب صاحب آئے، انہوں نے آ کے یوں اس طرح فرشی سلام کیا. جو ان کا طریقہ تھا بڑوں کا، یوں جھک کر کے یوں سلام کیا. جھک کر فرشی سے کہتے ہیں، فرشی سلام، یوں جھک کر سلام کیا. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھوسا دکھا دیا، یوں بجائے جواب دینے کے ٹھوسا دکھا دیا. انہوں نے کچھ اور بات کہی تو منہ چلا دیا. کسی نے کہا حضرت یہ تو عجیب بات ہے، اس نے سلام کیا آپ نے ٹھوسا دکھا دیا. کچھ اور بات کہی تو آپ نے منہ چلا دیا. فرمایا وہ یوں کہہ رہا تھا ہائے میری تقدیر پھوٹ گئی. تو میں نے کہا ٹھوسے سے پھوٹ گئی تو میں کیا کروں؟ دیکھا آپ نے کیوں جواب دے سکتے. ان کو ان اللہ والے کو ناگوار گزر رہی تھی یہ بات کہ مخلوق کے سامنے جھک کے خالق کو چھوڑ کر. جب بتایا جاتا ہے کسی کو جھک کے سلام مت کرو، کیوں کرتے ہیں؟ جس میں تہذیب سمجھتے ہیں. اس لیے انہوں نے جھک کر جو سلام کیا، یوں جھک کر نیچے کو ہو گئے رکوع کی طرح اور سلام کیا. تو حضرت نے ٹھوسا دکھایا میری بلا سے. نہیں کہا جی یوں کہتا میری تقدیر پھوٹ گئی. میں نے کہا پھوٹ گئی تو پھوٹ گئی میرے ٹھوسے سے. دیکھا آپ نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ بے باک، وہ نور نبوت ہی تھا جو یوں سمجھا رہا تھا تاکہ یوں نہیں مانتے تو یوں مانیں گے. پتہ تو چلے گا کہ جھک کے جھکنا کیسے جائز ہے کسی کے سامنے. تو پانی پیو گے ہاتھ میں لے کے یوں گلاس سر اوپر کر کے، کھانا کھاؤ گے تو اوپر کو منہ کر کے، نیچے کو نہیں. جانوروں کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، سب جانور روزی کے سامنے جھکتے ہیں، سر جھکاتے. تمہیں تو جھکنے کو نہیں کہا اللہ نے، کیوں؟ تمہارے اندر دارالعلوم ہے اور علم کا مقام بڑا ہے تو اونچا رکھا گیا. اچھا اب دوسرا درجہ ہے مالداروں کا. دوسرا درجہ ہے کس کا؟ کہ بھائی مالداروں کا درجہ ہے نہیں ہے؟ ارے بولو نا. جو چندہ نہ دیں گے مدرسے کہاں سے چلیں گے؟ تنخواہ کہاں سے چلے گی؟ مدرسے میں جو رونق ہوتی ہے چندے کی وجہ سے تو ہوتی ہے. لوگ دیتے ہیں، مالدار لوگ دیتے ہیں، 10,000 میرے لو، 5,000 میرے لو. اب چندے کا الگ الگ طریقہ ہے. اب دیکھو ہم نے اس دن یہاں چندہ کیا تھا
جلسے میں ہم نے کسی کا نام نہیں بولا، کسی نے 30,000 دیے، کسی نے 10,000 دیے، کسی نے 5,000 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 20 دیے، ہیں جی 10 منٹ کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہو گیا تھا۔ تو دینے والوں نے دیا، جبھی تو کام میں لگے گا، وہ چلے گا نہیں چلے گا۔ تو دوسرا درجہ کس کا ہوا؟ کیونکہ مالدار آباد ہیں تو اہل علم کی برکت سے یہ اللہ کا نام لیں گے تو مالدار بھی آباد ہوں گے، اور اگر یہ اللہ کا نام لینے والے نہ رہے تو یہ مالدار بھی مال میں ہی ڈوب کے مریں گے، جیسا کہ قارون ڈوب کے مرا تھا۔ تو عالموں کی برکت سے مالدار بھی محروم نہیں ہے۔ اب مالداروں کی برکت سے مدرسے چلے تو درجہ پہلا ہوا، دوسرا بولو، سوچ کے بولو، دوسرا درجہ کیسے ہوا؟ اس کی مثال آنتوں کی ہے۔ آنتوں کا کام کیا ہے؟ اوپر سے مال لینا اور نیچے بلو کے سپلائی کرنا، ہے نا؟ یہ تو کام کریں آنتے، بلویں گی، لاؤ پانی، لاؤ کھانا، لاؤ روٹی، لاؤ چنے کے دانے، لاؤ گڑ، فلانا ڈھکلا، کیلے، بادام اور یہ اور وہ، جس چیز کی ضرورت ہے۔ دماغ میں کمزوری ہو رہی، کمزوری تو ہو رہی تیرے دماغ میں، تو بادام کا تیل دماغ میں بھر، پیٹ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب، جب دماغ میں کمزوری ہے تو تیل روغن بادام دماغ میں بھرو نا، دودھ میں ڈال کے پیٹ میں کیوں پہنچا رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ ان کا کام ہے، یہ لے گی، اسے بلوے گی، سپلائی کریں گی آنتے، پھر آنکھ کی غذا آنکھ میں، دماغ کی دماغ میں، کان کی کان میں، سب جگہ پہنچاتی نہیں پہنچاتی آنتے؟ اور آنتے بعد دفعہ یوں کریں شرارت، وہ یوں بیٹھ جائیں دبکا کے، سب جتنے بادام گئے وہ بھی، جو گوشت کھایا وہ بھی، جو مرغا کھایا وہ بھی، بریانی سب داب کے بیٹھ جائیں۔ اب پیٹ بھاری ہونے لگا، اب آنکھ کو سپلائی نہیں ہوئی غذا تو آنکھ چندیانے لگی، کان میں اس میں بھی سینسی ہونے لگی۔ کیا ہو گیا؟ کہنے کیا بتاؤں، پیٹ میں قبض ہو رہا، قبض ہو گیا، پیٹ میں مال آ نہیں رہا، مال سپلائی نہیں ہو رہا۔ اب گئے حکیم جی کے پاس، حکیم جی، ڈاکٹر صاحب یہ جو معاملہ ہے، کہنا بھائی وہ بیٹھے ڈاکٹر صاحب ان سے ملو۔ اچھا لے بھائی 2 نمبر کی گولی دے رہا ہوں، 3 نمبر کی، یہ گولی گرم پانی سے جا کے کھا لو۔ بس تھوڑی دیر کے بعد یہ لگی جو انتوں میں بے کلی، اب بھاگ گیا بیت الخلاء میں، وہ نکالا، پھر تھوڑی دیر میں گیا، پھر وہ نکالا، پھر گیا تو کچا پکا سارا ہی نکال دیا باہر۔ اب کیا کہا، اللہ تعالیٰ شکر، اب سانس آیا کچھ۔ 3 گولی دی انہوں نے، 3 گولی کا وار کیپسول دیا انہوں نے۔ جب وہ کیا کہہ رہا ہے آدمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر اب سانس آیا، مال اب سپلائی ہوا، ورنہ تو اندھیرا آ گیا تھا آنکھوں کے آگے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوسرا درجہ کس کا ہوا؟ مالداروں کا۔ اور مالداروں کی مثال کیا ہے؟ آنتیں۔ آنتوں کا کام یہی تو ہے نا، اوپر سے ماں کہیں سے خریدنا اور کہیں سپلائی کرنا۔ اچھا جو اس میں گندگی ہو، بیکار کا دھندا، اسے پیشاب پاخانے کے راستے باہر نکالنا، فضلہ جسے کہتے ہیں، فاضل چیزیں نکالنا۔ تو یہ انتوں کا کام ہے، یہ تاجروں کا کام ہے، وہاں سے خریدیں گے، وہاں جائیں گے، جو گتا پتا آئے گا اسے اٹھا کے اپنا کہیں اور بیچ کے کام میں لگا۔ ہوتا نہیں ہوتا۔ تیسرا درجہ ہے مزدوروں کا۔ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ مزدور۔ یہ ہاتھ پیر جو ہیں یہ مثل مزدوروں کے ہیں۔ اگر تمہارے سر میں کھجلی لگے تو آنتوں کو کہو گے کھجائیے میرے سر میں، یا ہاتھوں کو کہو گے؟ کیوں؟ یہ مزدور ہے، چلو چلیے یہاں کھجا، ہلکا سا کھجائیے، بہت اچھا۔ آنکھ میں ہے تو درد، ناخون نہ لگ جا، احتیاط سے کھجائیے، آنکھ کو یوں کر رہا، آہستہ سے، ناخون نہ لگ جا۔ اتنی عقل تو جانوروں میں بھی ہے۔ ہم نے بکری کو دیکھا، آنکھ میں کچھ گر گیا تو یوں آگے سے پنجہ اپنا یوں موڑ کے، اور جو بال ہیں اس کے یہاں کھر کے اوپر یوں کر کے آنکھ کو صاف کر رہی ہے۔ میں کہا دیکھو یہ سیدھا کھر نہیں مار رہی آنکھ میں۔ اتنی عقل تو جانوروں کو بھی ہے، عقلی بات تو فطرت میں ہے اس کی۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ پیر، ڈاکٹر کے جانا ہے تو پیر چل کے جائیں گے، یا آنتے جائیں گی؟ پیر چل کے جائیں گے۔ زبان بول کر بیان کرے گی، آنکھ راستہ بتائے گی ڈاکٹر کی دکان کا، کان جواب سنیں گے، پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے دماغ کام کرے گا، اس طرح دوا کھانی ہے نا۔ پھر مشورہ عالموں کا چلے گا نہیں چلے گا دوا میں؟ مزدور کا کام مزدوری کرنا ہے، اور آنتوں کا کام آنتوں کا کام کرنا ہے۔ تو اس طرح مالدار لوگ اگر زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، بند کر دیں، تو ایسا ہے جیسے قبض ہو گیا ہو۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ گولی دے گا تو پھر یہ کچا پکا سارا باہر
نکال کے پھینک دیں گے۔ یہ جو زکوٰۃ صحیح طور سے صبح صبح اٹھے بیت الخلا جائے پیٹ خالی ہو جائے تو بولو راحت ملے گی نہ ملے گی، اور جو نہیں جاوے بیت الخلا 2-3 دن ہو جائے تو پھر تو گولی نمبر 2 نمبر 3 کی ڈاکٹر سے لینی پڑے گی۔ تو میں اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ علم کا درجہ اونچا ہے یا نیچا، اور عالم کا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہو اور دادا بیٹھے ہیں سامنے اور بیٹا آ گیا، بیٹا آ کر کے اگر پائیں بیٹھنے لگے تو پائیں مت بیٹھنے دو۔ اچھا تو پھر سرانے بٹھائیں دادا کے، حافظ جی کو پوتے کو نہیں، سرانے بھی مت بٹھاؤ۔ سرانے اگر تم بٹھاؤ گے تو تمہاری بے ادبی ہے، اور تم اسے پائیں بٹھاؤ گے تو حافظ کی بے ادبی ہے۔ سامنے بٹھاؤ، دوسری کرسی ڈالواؤ، دوسری میں یہاں نہ بیٹھے، نہ پائیں بیٹھنے دوں نہ سرانے بیٹھنے دوں، کیونکہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، قرآن کا بھی ادب اور بڑوں کا بھی ادب۔ تو حافظ قرآن کے نہ پائیں بیٹھو نہ سرانے بیٹھو۔ ایک حافظ جی کہ آ جاؤ بابا جی، بابا جا کے دھرا گیا وہاں سے اس پہ چارپائی پہ سرانا پکڑنے کو۔ یہ گنہگار ہے، بے ادب ہے، یہ بابا گستاخ ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے حافظ قرآن نماز پڑھاتے ہیں اور تو ان کے سرانے میں، بچہ ہی تو ہے، بچہ تیرا ہے، اس کے اندر دیکھ سینے میں 30 نمبر کا وہ ہے بھرا ہوا قرآن کریم، اس کا ادب ضروری ہے۔ ضروری ہوا نہ ہوا تو علم کا درجہ بڑا ہوا نہیں ہوا۔ تو نقلی دلائل سے آپ نے سن لیا، دعائیں سن لی، رب زدنی علما سن لیا کہ حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں تم ہم سے ہر دفعہ یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ میرے علم کو اور بڑھا دے، میرے علم کو اور بڑھا دے۔ اور یہ میں نے آپ کو عقلی دلائل سے بھی سمجھا دیا کہ علم کا درجہ اونچا ہے، ہاتھ و پیروں کا مزدور کا نیچا ہے نا؟ تو تاجروں کا پھر بھی اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ مزدور سے اونچا ہی ہوگا یا نہیں؟ تو تجارت کرو مگر اچھی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ اب گردن جھکاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔